میں لفظ خاک ہوں مگر نام محمد سے ہے نسبت میری۔ میں لفظ خاک ہوں مگر نام محمد سے ہے نسبت میری۔ یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 26 مئی ہے، اور آج سے کچھ عرصہ قبل 26 مئی 1908 کو اس سرزمین پر ایک ایسے شخص کی ہلاکت ہے کہ جو نہ صرف صالحین، ائمہ کرام، علماء کرام، بلکہ صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر میں یوں کہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات پر لعن طعن کرنے والا شخص تھا، جو ان تمام شخصیات کو نشانہ بناتا تھا، جس شخص نے علماء کی بھی توہین کی، صالحین کی بھی توہین کی، ائمہ کرام کی بھی توہین کی، اہل اسلام کی بھی توہین کی، جس نے صحابہ اکرام کی بھی توہین کی، اہل بیت اطہار کی بھی توہین کی، ازواج مطہرات کی بھی توہین کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی، اور اس سے بڑھ کے اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ استعمال کیے کہ جو توہین پر مبنی تھے۔ میری مراد وہ شخص مرزا غلام احمد قادیانی ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد ایسے مراحل سے گزرا کہ جس پہ اس نے کسی کو بھی معاف نہیں کیا، اور ان سب کو اس نے الزام تراشی کے ذریعے سے مختلف اعتبارات سے نشانہ بنا کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ابتدا سے اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ابتدا سے آہستہ آہستہ وہ دعوے کرتا گیا، اور اس نے پھر ان شخصیات کی توہین کی صرف اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں، اس نے یہاں تک کہا کہ یہ جو میرے صحابہ ہیں، اپنے جو جاننے والے تھے ان کو وہ صحابہ کہتا تھا، اور یہاں تک کہتا تھا کہ یہ ابو بکر و عمر سے بہتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ کے بارے میں اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ مجھ سے خلوت کرتا ہے۔ ایسے نازیبا الفاظ اس نے اللہ کے بارے میں استعمال کیے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں آج بھی موجود ہے، اور وہ لوگ صرف اسلام کے ہی نہیں، پیغمبر اسلام کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں، اور اہل اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ اور سامعین و ناظرین، یہ قادیانی ایسا گروہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان اور ہمیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب کو کافر کہتا ہے، غیر مسلم کہتا ہے۔ کیا ہم اپنا یہ ٹائٹل ان کو دے سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور ہم کافر ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے، اہل اسلام نے اس کے لیے بے شمار قربانیاں دی، اور پھر وہ دن دیکھنے کو آیا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اور آج قادیانی اپنے ملک کے اندر، جو ہمارا ملک ہے، ملک پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن ان کے اوپر پابندیاں موجود ہیں کہ وہ اذان نہیں دے سکتے، دعوت اپنے دین کی نہیں دے سکتے، اس طرح دیگر کھلے عام پروگرامات نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہ سارے کام ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، کوئی ان کے اوپر جو پابندی ہے اس کو لاگو نہیں کیا جاتا، قانون کی حد تک لکھا ہوا سب کچھ موجود ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہے۔ آج قادیانی ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں، مال کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے، خواتین کے ذریعے سے، اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، ہم سب کو چاہیے
کہ ہم اپنے عقیدے پر پہرا دیں۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت میں۔ اگر ہم نے ایسا کر دیا تو ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ذات رسول اللہ کا تحفظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر جتنے بھی غزوات پیش آئے، جنگیں ہوئی، ان کے اندر جو صحابہ اکرام شہید ہوئے ان کی تعداد چند سو ہے، اور ایک جنگ جو صرف ختم نبوت کے لیے لڑی گئی مسلمہ کذاب کے خلاف، اس میں صحابہ اکرام کی شہادتوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ہزاروں صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ معاملہ پیش آیا، اور انہوں نے یہ بات بتا دی کہ سب باتوں پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن ذات رسول اللہ پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم اس عقیدے پر اپنا پہرا دیں، اور خود بھی اس عقیدے کے بارے میں جانیں، دوسروں کو بھی اس کی رہنمائی دیں۔ آج مرزا غلام احمد قادیانی کی ہلاکت کا دن ہے، ہم اگر اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ وہ کیسا شخص تھا، اس نے کس طرح مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔